تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں ہم پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہیں۔ اس سے پہلے اس دنیا میں ہم کبھی نہیں آئے تھے، اور جب یہاں سے مر کر کے چلے جائیں گے تو پھر دوبارہ اس دنیا کے اندر ہم کبھی پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ یعنی کہ یہ پہلی اور آخری مرتبہ اس دنیا میں آنا ہے، اور یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ مستقل رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا ایک ایگزام ہال کی طرح ہے۔ جیسے ایک امتحان گاہ ہوتی ہے، ایگزام ہال ہوتا ہے، ویسے یہ دنیا ہے۔ جیسے ایگزام ہال کے اندر ایک طالب علم کو، ایک اسٹوڈنٹ کو بھیجا جب جاتا ہے تو وہ اس نے امتحان دینا ہوتا ہے، پریکشا دینی ہوتی ہے، اس کو ایگزام دینا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد رزلٹ آتا ہے کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے۔ تو اس دنیا میں بھی ہم اور آپ آئے ہیں، اور اب اس دنیا میں ہم جو کریں گے، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے، جیسے ہمارے زندگی کے احوال ہوں گے، جیسے ہمارے افعال ہوں گے، اسی کے مطابق وہ نتیجہ آئے گا کہ ہم کامیاب ہوئے کہ ناکام ہوئے۔ دنیا کے ایگزام ہال میں امتحان دے کر جب انسان کامیاب ہوتا ہے تو اس کو ڈگریاں ملتی ہے، اور جو ناکام ہو جاتے ہیں پھر ان میں سے کسی کا حال یہ ہوتا ہے کہ ناکام ہونے والا دنیا میں کوئی سبزی بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی ٹھیلا ڈھکیل رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ غربت کی چکی میں پس رہا ہوتا ہے، کوئی بھیک مانگ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کے ایگزام ہال میں کسی کو کامیاب کرتا ہے تو بڑی بڑی ڈگریاں ملتی ہے، کوئی IAS بنتا ہے، کوئی IPS بنتا ہے، کوئی وزیر بنتا ہے، کوئی صدر بنتا ہے۔ یعنی ناکامی ملنے والے جو ہے وہ ان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور کامیابی ملنے والوں کی زندگی بہت خوشحال ہو جاتی ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ایک بات یہ یاد رکھیں، دنیا کے امتحان میں ہم نے کامیاب ہو کر ڈگری لینے والوں کو ایسے بھی دیکھا ہے کہ ڈگری لے کر بھی وہ کامیاب نہیں، لیکن یہ اللہ کا امتحان ہے، اور اللہ نے اس دنیا میں بطور امتحان ہمیں بھیجا ہے، اور پھر بھیج کر کے پھر اس دنیا میں جو ہم اچھے کام کریں گے، برے کاموں سے بچیں گے، اور جب کامیاب ہو جائیں گے تو پھر سیدھے اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا۔ اور جنت وہ ہے جہاں رسول اللہ سے ملاقات ہوگی، جہاں حضور کا دیدار ہوگا، جہاں بار بار دیدار ہوگا۔ آپ جس کو دیکھنا چاہو گے، آپ جس کو ملنا چاہو گے، آپ اس کو مل سکو گے، حتیٰ کہ رسول اللہ کا دیدار تو ہوگا، انبیاء کا دیدار ہوگا، جن جن ولیوں کو دیدار کرنا چاہو گے ان کا بھی دیدار ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی جنت میں دیدار ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ تو آقا فرماتے جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو ویسے تم خدا کا دیدار کرو گے۔ لیکن کامیاب کون ہوگا؟ یہ آخرت میں کامیاب کون ہوگا؟ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی ہے۔ یہاں جیسے زندگی گزارو گے، اب کامیاب کون؟ تو قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا۔ اللہ فرماتا ہے وہ کامیاب ہو گئے، وہ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے آپ کے وجود کو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیا، اپنے دامن دل کو گناہوں سے بچایا، وہ کامیاب ہو گئے۔ پتہ چلا آخرت کی کامیابی گناہوں سے پاک ہونے میں ہے، گناہوں سے بچنے میں ہے، گناہوں سے محفوظ ہونے میں ہے۔ تو جو گناہوں سے بچ گئے وہ کامیاب ہو گئے۔ اور آج لوگ سمجھتے ہیں کہ فیشن یہ ہے، کامیابی یہ ہے کہ انسان گناہ کرے، مگر یاد رکھنا جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ جس نے بھی گناہ کیا اللہ نے اس کو ناکام کیا، جس نے بھی گناہ کیا اللہ نے اس کو ذلیل کیا، جس نے بھی گناہ کیا اللہ نے اس کو رسوا کیا۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ کرنے سے سب سے پہلے جو چیز ختم ہوتی ہے، گناہ کرنے سے سب سے پہلے جو چیز رخصت ہوتی ہے، جو چیز چلی جاتی ہے، وہ انسان کے دل کا سکون ہے۔ اب ذرا ہم اپنے ایمان والے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کو سکون ہے۔
غریب بے چین، مالدار بے چین، ڈگری ہولڈر بے چین، بھوکا بے چین، پیٹ بھرا بے چین، سب بے چین۔ آپ سوچتے ہو کہ ہر نعمت موجود ہے، پھر بے چینی کیوں ہے، پھر بے قراری کیوں ہے؟ یاد رکھنا، مچھلی پانی کے لیے، پانی مچھلی کے لیے، یعنی ایک دوسرے کے لیے یہ لازم و ملزوم ہے، یعنی اس کے بغیر مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جس دن مچھلی کو پانی سے الگ کرو گے مچھلی تڑپے گی۔ تو ایسے انسان پاپ کے لیے پیدا نہیں ہوا، انسان گناہ کے لیے پیدا نہیں ہوا، انسان آوارگی کے لیے پیدا نہیں ہوا، مچھلی پانی کے لیے پیدا ہوئی، تو پانی سے الگ ہوتی ہے تو تڑپتی ہے۔ تو انسان کس کے لیے پیدا ہوا؟ انسان اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوا۔ جب انسان عبادت کرنے کی بجائے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اس کو بے چین کر دیتا ہے، بے قرار کر دیتا ہے، اس کے اندر تڑپ پیدا کر دیتا ہے۔ اور پھر ہم اپنی بے چینی کے ازالے کے لیے، اپنی بے چینیوں کو دور کرنے کے لیے کبھی تعویذ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ، میں تعویذ کا مخالف آدمی نہیں ہوں، لیکن گناہ کر کے جن کے دل بے چین ہوئے، تعویذ کبھی ان کے دلوں کو سکون نہیں پہنچا سکتا، تعویذ کبھی ان کے دلوں کو قرار نہیں پہنچا سکتا۔ آج کون سا وہ گناہ ہے جو اپنی زندگی میں موجود نہیں؟ ہم گناہوں کے ڈگر پر چل نہیں رہے ہیں، بلکہ ہم گناہوں کے دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ اللہ اکبر! اور پھر اس کا انجام بڑا بھیانک ہے۔ کون کون سے گناہ کا ذکر کیا جائے اور کتنے گناہوں کا ذکر کیا جائے؟ کون سا وہ انسان ہے جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رکھا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ، جو نیک کہلاتے ہیں وہ بھی گناہوں میں مبتلا ہیں، اور جو گنہگار کہلاتے ہیں ان کے تو گناہوں کا حال ہی کچھ عجیب ہے۔ اللہ اکبر! آئیے آپ کو بتاؤں، گناہ کوئی بھی ہو وہ انسان کو رسوا ہی کرے گا، گناہ کوئی بھی ہو وہ انسان کو ذلیل ہی کرے گا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک قافلہ جو ہے وہ حج کے لیے روانہ ہوا، اور جب قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا تو ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ اندازہ کریں، سفر حج میں اگر کسی کا انتقال ہو، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ جو سفر حج میں انتقال کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ قیامت تک اس کا ہم شکل ایک فرشتہ پیدا کر دیتا ہے جو ہر سال اس کی طرف سے حج ادا کرتا ہے، اور اس کا ثواب اس کو ملتا ہے جو سفر حج میں انتقال کر گیا۔ بہت بڑی سعادت ہے حج کے سفر میں مرنا، لیکن سفر حج ہے، اور سفر حج میں ایک بندے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے سوچا، اس لیے کہ آج کے دور کی طرح لوگ فلائٹ سے تو نہیں جاتے تھے، جہازوں میں بھی لوگ بہت کم جاتے تھے، اکثر کھچروں کا سفر، گھوڑوں کا سفر، پیدل سفر لوگ مل جل کر قافلوں کی شکل میں کیا کرتے تھے۔ اب چونکہ مکہ دور تھا، مکہ المکرمہ دور ہونے کی وجہ سے وہ لوگ سوچتے کہ چلو یہیں پر قبر کھود کر کے اس بندے کو دفن کر دیتے ہیں اور پھر اپنا سفر آگے بڑھا لیتے ہیں۔ جیسے انہوں نے قبر کھودی، اس میں بڑے بڑے سانپ اور اژدہے نظر آئے، انہوں نے قبر وہاں پر چھوڑ دی۔ اس کے بعد دوسری جگہ قبر کھودی، وہاں بھی یہی حال ہوا۔ اس کے بعد تیسری جگہ قبر کھودی، وہاں بھی یہی حال ہوا۔ اسی طرح وہ بہت پریشان ہوئے۔ اب لاش کو انہوں نے وہیں رکھا، اور ایک بہت بڑے بزرگ کو انہوں نے تلاش کیا۔ جب تلاش کر کے ان سے کہا کہ یہ بندہ حج کے لیے نکلا، سفر حج میں اس کا انتقال ہوا، اب ہم اس کو جہاں دفن کرنا چاہتے ہیں وہاں سے بڑے سانپ اور اژدہے نکل آتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اگر پوری روئے زمین بھی اس کی قبر کی نیت سے کھودو گے تو وہاں پر یہی ہوگا جو تم نے دیکھا۔ تو کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ ناپ تول کرتا تھا تو ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتا تھا، اس لیے سفر حج میں مرنے کے بعد بھی عذاب قبر اس کا انتظار کر رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ فرمائیں، گناہ کوئی بھی ہو وہ انسان کو ذلیل ہی کرتا ہے۔ ایک کفن چور نے ایک بزرگ کے ہاتھ پر توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد جب وہ توبہ کر چکا تو بزرگ نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ جب تم کفن چور تھے، تم لوگوں کا کفن چراتے تھے، تو یہ بتائیے کہ اس وقت تم نے جب لوگوں کی قبریں کھودی تو کتنوں کی کھودی؟ تو کہا میں نے تو سینکڑوں کی قبریں کھودی اور کفن نکالا۔ تو کہا سچ بتانا، تم نے سب مسلمانوں کی کھودی؟ کہا وہ سب کے سب مسلمان تھے۔ کہا کتنے مسلمان تھے؟
جن کی قبروں کے اندر ان کا چہرہ قبلے کی طرف اور کعبے کی طرف تھا. اس کفن چور سے اس اللہ کے ولی نے پوچھا اگر آپ دنیا کے اندر اس تصور کے ساتھ رہتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے جانا نہیں تو جو چاہو کرو، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ دنیا سے جانا ہے، اس کا انکار کافر بھی نہیں کرتے، اس کا انکار منافقین بھی نہیں کرتے. دنیا کا کوئی انسان جس کی عقل ہے وہ کبھی نہیں کہے گا کہ دنیا سے نہیں جانا ہے. ہر مذہب کے لوگ، ہر مسلک کے لوگ، ہر مکتبہ فکر کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ دنیا سے ایک دن جانا ہے. اے جانے والوں، اور جب جانے پر یقین ہے اپنے کندھوں پر کبھی دادا کو اٹھا کر لے گئے، اپنے کندھوں پر کبھی باپ کو اٹھا کر لے گئے، اپنے کندھوں پر کبھی دوست و احباب کو اٹھا کر لے گئے. اے سب کو اٹھا کر کندھوں پر لے جانے والوں، ایک دن تمہیں اور مجھے بھی لے جایا جائے گا. لیکن سنو سنو اور دل کے کانوں سے سنو، ماں کے پیٹ کی لذتیں اٹھا کر دنیا کے اندر آنے والوں، ایک دن قبر کے پیٹ کی بھی لذت اٹھانی ہوگی. اعمال اچھے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ حال کیا ہوگا؟ اس قبر میں اے سی نہیں ہے، اس قبر میں اللہ اکبر لائٹ نہیں ہے، اس قبر میں بستر نہیں ہے، اس قبر میں اجالا نہیں ہے. یہ کہانی قصہ نہیں، ابھی آج ہی کے دن کی بات لے لو. احمد آباد میں ہوں اور اللہ اکبر دوپہر میں جب ظہر کی نماز کے لیے باہر نکلے ہیں تو اللہ اللہ حالت یہ ہوئی، بلکہ عصر کی نماز کا حال بھی یہی تھا، اور ابھی بھی گرم ہوائیں چل رہی ہے، حالانکہ سورج غروب ہونے کو گھنٹوں ہو چکے. میں سوچتا ہوں یا اللہ، جب دنیا کی گرمی کا یہ عالم ہے تو قبر کی گرمی کا عالم کیا ہوگا؟ نہ وہاں پنکھے ہیں، نہ وہاں لائٹ ہے، نہ وہاں اے سی ہے. قبر ٹھنڈی ہوگی کس کی؟ تمہارے خوبصورت چہروں کو دیکھ کر قبر ٹھنڈی نہیں ہوگی، تمہارا نسب دیکھ کر قبر ٹھنڈی نہیں ہوگی، تمہاری ڈگریاں دیکھ کر قبر ٹھنڈی نہیں ہوگی. ہاں ہاں، جس نے مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہوگی انہی کی قبریں ٹھنڈی ہوگی. ورنہ اللہ اکبر، جو مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچا سکا، یہاں تو خوب عیش کیے، یہاں تو خوب عیاشیاں کی، یہاں تو خوب آوارگی کی، یہاں تو خوب منمانی کی، لیکن قبر کا حال کیا ہوگا؟ اور قبر سے کہیں بھاگ کر جا نہیں سکتے. نہ بیٹے پنکھا جھلنے آئیں گے، نہ بہویں پنکھا جھلنے آئے گی، نہ بیوی پنکھا جھلنے آئے گی. ذرا تصور تو کرو، یہ گرمی کا موسم دیکھ کر تھوڑا سوچو تو صحیح. جب زمین کے اندر جاؤ گے اور وہ گرمی جھلسا رہی ہوگی، وہ گرمی تڑپا رہی ہوگی، اوپر سے اندھیرا، پھر اللہ کا عذاب، پھر خدا کی ناراضگی، ہمارا حال کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ نے موقع دیا ہے. تھوڑا غور تو کرو. اس بزرگ نے پوچھا کہ تو نے سینکڑوں لوگوں کے کفن چرائے، سینکڑوں قبریں کھودی، تو نے کتنے مسلمانوں کے چہروں کو قبلے کی طرف دیکھا؟ سچ بتا. تو اس نے کہا حضرت، میں نے اگر 100 قبریں کھودی تو 99 لوگوں کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا تھا اور ایک کا چہرہ کعبے کی طرف. یعنی 100 میں سے ایک، توجہ کرنا، 100 میں سے ایک بندے کا چہرہ قبلے کی طرف تھا اور 99 لوگوں کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں تھا. اس بزرگ نے اپنے استاد کو خط لکھا اور خط لکھ کر کے پوچھا حضرت یہ بتائیے کہ لوگوں کے چہرے قبلے سے کیوں پھرے ہوتے ہیں؟ تو اس کے استاد نے جواب دیا، جب دنیا میں لوگ سنت کے خلاف کام کرتے ہیں، رسول اللہ کی جو سنت ہے اس کے خلاف کام کرتے ہیں، یعنی بدعتوں کو رواج دیتے ہیں اور سنتوں پر عمل نہیں کرتے، تو مرنے کے بعد ان کے چہرے قبلے کی طرف نہیں رہتے بلکہ قبلے سے پھیر دیے جاتے. اگر حضور کی سنت کے خلاف کوئی کام کیا، جیسے مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں، ٹوپی پہننا یا عمامہ پہننا حضور علیہ السلام کی سنت ہے، اس پر تمام مکاتب فکر کے لوگ متفق ہیں. اب اگر کوئی ننگے سر گھوم رہا ہے تو خلاف سنت کیا، ٹھیک. اب خلاف سنت کیا تو وہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ قبر میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا. اب سوچیں، مرنے کے بعد اس کا منہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا. اب اور بھی سنتیں آپ لے لیں، اور سنتیں، بہت ساری سنتیں، آپ کو سب پتہ ہے کہ سنتوں کا تذکرہ کیا کریں، لیکن آپ مجھے بتائیں
جو سنت کے خلاف عمل کرے قبر میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا۔ تو وہ لوگ جو زنا کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں، وہ لوگ جو گندی فلمیں دیکھتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنتے ہیں، وہ لوگ جو سنت کے خلاف کریں تو ان کے چہرے قبلے کی طرف نہیں، وہ لوگ جو فرض پر بھی عمل نہیں کرتے، رمضان شریف میں ان سے روزے رکھے نہیں جاتے، وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں نہیں آتے۔ عورتوں کا حال یہ ہے کہ وہ پردے کو اپنے لیے قید سمجھتی ہے، وہ پردے کو اپنے لیے ظلم سمجھتی ہے، وہ پردے کو اپنے لیے زیادتی سمجھتی ہے، وہ پردے کو معاذ اللہ پتہ نہیں اپنے لیے کیا سمجھتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب سوچو قبر میں ان کا حال کیا ہوگا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ دین سچا نہیں، استغفر اللہ، حالانکہ کوئی مسلمان یہ سوچ نہیں سکتا اور یہ باتیں یوں ہی گڑی ہوئی ہیں، تب تو اسلام سے اس کا تعلق نہیں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دین سچا ہے، اسلام سچا ہے، اسلام کی ہر بات صحیح ہے، تو ذرا سوچو نا میرے بھائیوں۔ اور میں اپنی بہنوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، سنت مصطفیٰ کو ترک کیا، رسول اعظم کی سنت کو چھوڑ دیا تو قبر میں قبلے کی طرف منہ نہیں رہے گا۔ تو وہ لوگ جو جان بوجھ کر فرائض چھوڑتے ہیں، ہاں ان کو بار بار نماز کی تلقین کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ نماز کے لیے نہیں آتے، مسجدوں کے اندر نہیں آتے، ہاں مسجدوں کے پڑوس میں تو رہتے ہیں لیکن مسجد کے اندر نہیں آتے، مسجدوں کے ارد گرد تو رہتے ہیں مگر مسجدوں میں نہیں آتے۔ آپ مجھے بتائیں، اللہ اکبر، ایک میرا دوست مجھ سے کہہ رہا تھا، دیکھا سید صاحب کہ اب مسلمانوں کے گھر پہ بلڈوزر چل رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، میں ان کی کوئی تائید نہیں کرتا، بلڈوزر چلانے والے کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں غلط کر رہا ہے، کسی کا گھر اجاڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ میرے مذہب کی تعلیم تو یہ ہے، اگر تم چڑیا کے گھونسلے کو اجاڑ دو گے، اگر تم نے کسی چڑیا کے گھونسلے کو اجاڑا تو خدا تمہارے گھروں کو اجاڑ دے گا۔ گھروں کو اجاڑنے والوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ سے ڈرو، بڑے تم نہیں ہو، بڑا اللہ ہے۔ تم سے پہلے بڑے بڑے حکمراں اس دنیا میں آئے، لیکن جب انہوں نے لوگوں پہ ظلم کیا تو اللہ نے ان کی نسلوں کو بھی تباہ کر دیا۔ صحابی کے بیٹے نے ظلم کیا، اللہ نے اس کی نسلوں کا بھی خاتمہ کر دیا۔ آج یزید کی نسل ڈھونڈے سے نہیں ملتی۔ یاد رکھنا، کسی کا گھر اجاڑنا بہت برا ہے، میں تائید نہیں کرتا، ظلم کر رہے جو کر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں سے دوسری طرف پلٹ کر کہتا ہوں، تمہارے گھر اجڑ رہے ہیں، تمہارے گھر ویران ہو رہے ہیں تو تمہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ تم نے صدیوں سے اللہ کے گھر کو اجاڑ رکھا ہے، تم نے صدیوں سے اللہ کے گھر کو ویران کر رکھا ہے۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر مسلمانوں نے اللہ کے گھر کو ویران نہ کیا ہوتا تو آج تمہارے گھروں کا یہ انجام نہ ہوتا۔ اور آج بھی اگر تم سدھر گئے، پوری دنیا کے مسلمانوں جو اللہ کے گھروں کو ویران کر بیٹھے ہو، خدا کے گھر کو ویران کر بیٹھے ہو، ہاں جمعہ کے علاوہ پہنچتے کتنے لوگ ہیں؟ جمعہ کے علاوہ آتے کتنے لوگ ہیں؟ اور جو آتے وہ بھی صرف 2 رکعت پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ ذرا سوچو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی اذیت دیتے وہ لوگ، اللہ کو کتنا ناراض کرتے وہ لوگ جو اللہ کے گھر کو ویران کرتے۔ تمہارا گھر ویران ہو تو تمہیں اچھا نہیں لگتا، ارے تم اور میں کیا، چڑیا کا گھونسلہ کوئی ہانس اس کے بڑھا دے تو چڑیا بھی چیخنے لگتی ہے نا۔ جب چڑیا کا گھونسلہ ویران ہو تو چڑیا تڑپتی ہے، تمہارا گھر ویران ہو تو تم تڑپتے ہو۔ وہ بے نیاز خدا کا گھر اگر ویران کرے، کیا وہ اللہ ہم سے ناراض نہیں ہوتا ہوگا؟ اس اللہ کو ہم اذیت نہیں دیتے؟ سوچو تو صحیح، اگر مسلمان خدا کے گھر کو ویران نہ کرتا، اس کا گھر کبھی ویران نہ ہوتا۔ ایک بزرگ حج کے لیے گئے، حج کے لیے، تو ان کی چونکہ وہی لوگوں کا طریقہ تھا، سفر کرتے تھے تو مسجدوں میں قیام کرتے تھے۔ ایک مسجد میں رکے، مسجد میں رکنے کے بعد دیکھا کہ رات کے آخری حصے میں کوئی
رات کے آخری حصے میں کوئی سسکیاں بہت زیادہ کوئی رو لیتا ہے نا تو ہمک ہمک کر کے سسکیوں کی آواز آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سسکیوں کی آواز آتی ہے. اور بزرگ نے دیکھا آواز کہاں سے آ رہی ہے تو کوئی دکھا نہیں. تو غیب سے آواز آئی, اے پریشان اللہ کے بندے حج کو جانے والے, یہ کسی اور کی آواز نہیں, یہ مسجد کی دیواروں کی آواز ہے. پھر انہوں نے کان لگایا تو آواز آ رہی تھی ان سسکیوں کے بیچ سے, اے اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے. اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے. پھر فجر کا وقت آ گیا, مسجد میں کوئی نہیں آیا. بزرگ نے اذان پڑھی, خود نماز پڑھی, اور جب لوگوں کو پتہ چلا کہ ایک حاجی حج کے لیے جا رہا ہے, اس نے مسجد میں قیام کیا, تو لوگ آئے اور آ کر کے یہی کہا, حضرت ہماری روزی روٹی کا مسئلہ, ہم پریشان ہیں, آپ دعا کریں. بزرگ سمجھ گئے کہ ان کا مسئلہ کیا ہے. ایک بات یاد رکھنا, اگر آپ برا نہیں مانیں تو میں بات کہوں, اور اگر آپ مان بھی جائیں برا تو مجھے کوئی فرق کم از کم نہیں پڑتا, اس لیے کہ میں تو آپ کے سامنے حق بولنے آیا ہوں. جو سچے لوگ ہیں نا, سچے لوگ, سچا عالم, سچا خطیب, سچا پیر, وہ آپ کو گھمائے گا نہیں, وہ آپ کو سیدھا سیدھا رستہ بتائے. واہ واہ واہ, کیا بات, سبحان اللہ, بہت اچھا. اور جو آپ کو گھمائی کرے, جو آپ کے ساتھ مکر کرے, وہ تاجر اور سودے باز تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ والا نہیں ہو سکتا. اب لوگوں نے کہا ہمارا مسئلہ, جیسے ہم لوگ بھی کہیں جاتے ہیں تو لوگ پتہ نہیں ہمیں کیا سمجھتے ہیں. حالانکہ سچی بات تو یہ کہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں, ہم سے کروڑ درجہ بہتر آپ لوگ ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جلسے میں ہم آتے ہیں نا تو ہم آپ پہ احسان نہیں کرتے بلکہ آپ احسان کرتے ہیں. آپ کے چہرے دیکھ کر, آپ کو کچھ سنا کر ہم اپنی مغفرت کا کوئی راستہ ڈھونڈتے ہیں, بس اتنی بات ہے. باقی اور ہمارے اندر کوئی بات نہیں, نہ ہمارے پاس کوئی علم ہے, نہ کوئی تقوی ہے, نہ کوئی پرہیزگاری, کچھ بھی نہیں. بس یار راضی ہو جائے, ایک تڑپ ہے, اس لیے آپ کے درمیان آئے ہیں. لیکن بات تو سچی کرنی ہوگی نا ہمیں, کیونکہ اللہ کو منہ دکھانا ہے. تو لوگ ہم سے بھی کہتے ہیں حضرت پریشان ہیں, لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, پریشان ہو اللہ اچھا کر دے گا, دعا کریں گے اچھا کر دے گا. پریشان ہو تعویذ لے لو, کوئی وظیفہ لے لو. لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بہت سنجیدگی کے ساتھ. آپ نے اپنے جیسے انسان مجھ سے کہا حضرت پریشان ہوں, دعا کریں اللہ پریشانی دور کرے. میں کہتا ہوں یہ کوئی یہودیوں کا مذہب تو نہیں نا, یہ کوئی عیسائیوں کا مذہب تو نہیں ہے نا کہ تیری اللہ سے اچھی جمتی ہے تو ہی بات کر, میں نے کچھ نہیں کرنا. یہ تو بات نہیں. ہاں نیکوں سے دعا کرانا چاہیے. فاروق اعظم مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہتے تھے کہ میرے لیے دعا کرو. دعا کروانا چاہیے, انکار نہیں ہے, لیکن سب کچھ آپ کے لیے باپو ہی کرے, سید صاحب ہی کرے, پیر صاحب ہی کرے, اور تو کس دن کے لیے ہے؟ اللہ تیری بھی تو شہرک سے زیادہ قریب ہے. تو کب گڑ گڑائے گا؟ خدا کی عزت کی قسم, جس دن مسلمان اپنے مسائل لے کر اللہ کی چوکھٹ پہ آنا شروع کرے اور گڑ گڑائے تو اللہ سب کے مسائل کو حل کر دے گا. سب کے مسئلوں کا حل اللہ کی بارگاہ میں ہے. صرف اللہ کی بارگاہ میں اپنے مسئلے رکھنا شروع تو کرو, حضور کے وسیلے سے اپنے مسئلے رکھنا شروع کرو. اللہ سب کی سنتا ہے, اللہ سب کی سنتا ہے. یہ جو تم دماغ بنا بیٹھے ہو نا کہ میں گنہگار ہوں, میں کیوں دعا کروں, میری نہیں سنے گا, یہ کفر ہے, کفر. میری نہیں سنے گا. کیوں نہیں سنے گا؟ جب وہ وعدہ کر چکا ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. کوئی قید نہیں لگایا مومن مانگے گا تو دوں گا, کافر کو نہیں دوں گا. کوئی قید نہیں لگایا نیک مانگے گا تو دوں گا, گنہگار کو نہیں دوں گا. ایسا بالکل نہیں ہے. مایوس مت ہونا, مایوسی کفر ہے.
یہ سوچ کفر ہے کہ وہ میری نہیں سنتا، میری نہیں سنے گا، مایوس مت ہونا، مایوسی کفر ہے، میری بھی سنے گا، کیونکہ وہ جیسے نیکوں کا خدا ہے وہ میرا بھی خدا ہے۔ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں مانگو اللہ سے، مانگو اللہ سے، اپنا رشتہ مضبوط کرو، اللہ کی چوکھٹ پہ آؤ، اللہ کے در پہ آؤ، اللہ کے یہاں گڑ گڑاؤ، لیکن ہاں گھمنڈ کے ساتھ نہ آنا، عبادتوں کے تکبر کے ساتھ نہ آنا۔ جو عبادتوں کے تکبر کے ساتھ آتا ہے، توجہ کریں، بس آنے کا سلیقہ سیکھ لو۔ گناہ شیطان سے ہوا، لغزش پیغمبران آدم سے ہوئی، شیطان آیا تو اپنے اعمال کے تکبر کو لے کر آیا، خدا نے لعنت کا توق ڈال کر کے مردود کر کے بھگا دیا۔ آدم آئے تو محمد الرسول اللہ کا وسیلہ لے کر آئے، جو مرتبے تھے اللہ نے اس سے بڑے مرتبے کر دی۔ عمل کے غرور کے ساتھ مت آنا، محبوب کا دامن پکڑ کر آنا، عمل کے گھمنڈ کے ساتھ مت آنا، مصطفیٰ جان رحمت کا عاجزی سے دامن پکڑ لینا، اور خدا کی عزت کی قسم جو ان کا دامن پکڑ لیتا ہے وہ کبھی چھڑایا نہیں کرتے۔ آسیو تھام لو دامن ان کا، یہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، سنیو ان سے مدد مانگے جاؤ، بڑے بکتے رہے بکنے والے۔ حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے۔ اللہ سے مانگو، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس کے پاس گڑ گڑا کر تو دیکھو، اس کی چوکھٹ پہ دستک دے کر تو دیکھو، لیکن 12 لوگ آئے تو ہمارا کام ہے کہ صحیح رستہ بتا دینا۔ پھر آپ سے کہتا ہوں، خواتین میں بیٹھی ہوئی، بیٹی کو رشتے نہیں آتے، تعویذ مانگنے سے کی بجائے، پھر کہتا ہوں تعویذ کا انکار نہیں کرتا، میں منکر نہیں ہوں تعویذ کا، لیکن تعویذ مانگنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں ذرا گڑ گڑا کر دیکھو، اپنے گناہوں سے معافی مانگ کے، کیا اس کے یہاں نہیں ہے جو آپ ادھر ادھر بھٹک رہے ہو؟ آپ مجھے کوئی ایک چیز بتا دیں جو اس کے یہاں نہیں ہے، اس کے خزانے میں کیا کمی آپ مجھے بتا دیں، آپ بتائیں نا مجھے کیا کمی ہے۔ کوئی کمی نہیں ہے، وہ اللہ ہے جس نے فقیروں کو بادشاہ بنایا ہے، وہ اللہ ہے جس نے منگتوں کو سلطان بنایا ہے، وہ اللہ ہے جس نے آگ ڈھونڈنے والوں کو نبوت عطا کی ہے، وہ اللہ ہے، اللہ اکبر، جس نے عرب کے بوریا نشینوں کو کیسر و کسریٰ کا تاجدار بنایا ہے، وہ اللہ ہے، اللہ اکبر، جس نے یتیموں کو کائنات کی ولایت عطا کی ہے، وہ اللہ ہے، اللہ اکبر، جس نے ذلیلوں کو عزتیں عطا کی ہے، وہ اللہ ہے، جس نے ذروں کے ریگزاروں کو آفتاب بنایا ہے، وہ اللہ ہے، جس نے آندھیوں کو، اللہ اکبر، جو ہے وہ آندھیوں کو لوگوں کے لیے راحتوں کے سامان میں تبدیل کر دیا ہے، وہ اللہ ہے جس نے طوفانوں کو خوشی اور راحتوں کے سامان میں تبدیل کر دیا ہے۔ اللہ کی شان بڑی ہے، اللہ کی عظمت بڑی ہے، بس اس سے رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے مولانا ہماری سنی نہیں جاتی، میں کہتا ہوں کہ میں نہیں مانتا، بس بات اتنی ہے۔ کتنی بات ہے؟ ایک بچہ ہے، توجہ آپ کی میری طرف، ایک بچہ ہے، توجہ آپ کی، خواتین کی بھی، اللہ سب کی سنتا ہے، بات ایک ہی ہے، سنانے والا کوئی چاہیے۔ دیکھو ایک بچہ ہے، کھیل رہا ہے، دودھ پیتا بچہ، اس کو شیر خوار بچہ کہتے ہیں، دودھ پیتا کھیل رہا ہے۔ عورتیں اس کو بہت اچھے سمجھے گی، جن کے گھر میں بچے وہ بھی سمجھیں گے بہت اچھے سے، جن کے نہیں اللہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک انہیں اچھے اولاد عطا کرے، وہ بھی دیکھیں۔ بچہ کھیل رہا ہے، جھنجھنے سے کھیل رہا ہے، موبائل سے کھیل رہا ہے، کسی بھی چیز سے، کیا مچاکڑے سے کھیل رہا ہے، کھلونے سے کھیل رہا ہے، ٹھیک۔ ماں نے دیکھا، توجہ ہٹا لی، کھیل رہا ہے توجہ ہٹا لی، چلا روٹیاں ڈال لوں، کپڑے دھل لوں، مسالہ پیس لوں، کھانا بنا لوں۔ ماں کیوں دور ہے بچے سے؟ کھیل رہا ہے، اس لیے وہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، بچہ کھیل رہا ہے۔ سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، بچہ کھیل رہا ہے۔ شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے، بچہ کھیل رہا ہے۔ ساس سے محو گفتگو ہے، بچہ کھیل رہا ہے، ٹھیک، بے فکر ہو گئی بچے سے، بچہ کھیل رہا ہے۔ جب تک بچہ کھیل رہا ہے ماں کی توجہ نہیں ہے، پھر اچانک وہ رونے لگتا ہے، وہ دھیرے دھیرے آئیں کیا کرتے رہتا ہے، پھر سوچتی ہے کہ یار اتنی روٹیاں پکی، تھوڑا سا آٹا بچا ہے، اس کو پورا کر لوں، ابھی وہ تھوڑا تھوڑا رو رہا ہے، ٹھیک۔
ارے ابھی اتنے کپڑے سب دھل لیے, 4-6 بچے ہیں تو اس کو پورا کر لوں. کب؟ ہلکا پھلکا رو رہا تھا. لیکن ایک بچہ جان توڑ توڑ کر روتا ہے, پورا گھر اس کے رونے سے گونج جاتا ہے. تو اب ماں ایک روٹی بھی بچی ہوگی تو اس کو پوری نہیں کرے گی, بلکہ توے پہ روٹی چھوڑے گی, جلتی ہے تو جلے, چھوڑ کے بھاگے گی. میرا بچہ. ماں متوجہ کب ہوئی؟ جب بچے نے آہو بکا کرنا شروع کیا, جب بچے نے رونا شروع کیا. ماں کی توجہ کب ہٹی؟ جب کھیل رہا تھا. کھیلا تو ماں دور ہوئی, کھیلا تو ماں کی توجہ ہٹی. بلا تمثیل, بلا تمثیل, بلا تمثیل خدا کی رحمتیں ماں سے زیادہ ہم سے پیار کرتی ہیں. جیسے بچہ کھیلتا ہے تو ماں توجہ نہیں دیتی, ویسے بندہ کھیلتا ہے تو خدا کی رحمتیں توجہ نہیں دیتی. کھیل رہے ہو موبائل گیم, توجہ خدا کی نہیں ہوگی. زنا کے اڈوں پہ جا رہے ہو, کھیل رہے ہو, خدا کی رحمتیں متوجہ نہیں ہوگی. شراب کے اڈوں پہ جا کے کھیل رہے ہو, خدا کی رحمتیں متوجہ نہیں ہوگی. نہیں ہوگی, نہیں ہوگی, نہیں ہوگی, کیونکہ کھیلتے ہوئے بچے پہ ماں متوجہ نہیں ہوتی, کھیلتے ہوئے بندے پہ خدا کی رحمتیں متوجہ نہیں ہوتی. ماں متوجہ کب ہوتی ہے؟ جب بچہ گڑ گڑا کے رونے لگتا ہے تو ماں سب چھوڑ کے بھاگ کے بچے کو اٹھا لیتی ہے. بلا تمثیل جب بندہ مصلی پہ گڑ گڑانے لگتا ہے تو خدا کی رحمتیں اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتی, بلکہ اس کو اٹھا لیا کرتی ہے, رحمت کی چادریں عطا کیا کرتی ہے. جو مانگتا ہے وہ عطا کر دیا جائے. میری حاجتوں کو میں جتنا گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا آپ نہیں کریں گے, اور اللہ کے یہاں جو چیز جتنی گڑ گڑا کر مانگی جاتی ہے اس کو گڑ گڑانا پسند ہے, اس کو گڑ گڑانا پسند ہے, اس کو مانگنا پسند ہے, اس کو عاجزی کرنا پسند ہے. ایک بار بایزید بستامی نے کہا اللہ مجھے ایسا کر دے کہ میں گناہ ہی نہ کروں, ایسا کر دے کہ میں گناہ نہ کروں, گناہ ہی نہ کروں. تو آواز آئی بایزید اگر سب کو بے گناہ معصوم کروں گا تو قیامت میں بخشوں گا کسے؟ وہاں کوئی میری شان بھی تو دیکھے نا کہ میں کیسے پاپیوں کو بخشتا ہوں. تو اس کو بخشنا پسند ہے, اس کو دینا پسند ہے, اس کو عطا کرنا پسند ہے, اس کو پکارنا پسند ہے, اس کو آؤ بکا کرنا پسند ہے. یہ اللہ والوں کی دعائیں کیوں سنی جاتی تھی؟ وہ روتے بہت تھے اللہ کے یہاں. فاروق اعظم اتنا روتے ہیں کہ داڑھی تر ہو جاتی ہے, اور مولا علی اتنا روتے ہیں اور ایسے روتے ہیں حیرت ہوتی ہے. کتابوں میں لکھا ہے مولا علی ایسے تڑپ تڑپ کے روتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپ کر روتا ہے, ویسے مولا کائنات اللہ کے لیے روتے. کہاں گیا وہ رونا؟ کھیل رہے ہو, کھیل رہے ہو نا, اس لیے گھروں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں. کھیل رہے ہو نا, اس لیے گھروں سے آگ کے دھوئیں نکل رہے ہیں. کھیل رہے ہو نا, اسی لیے گھر ویران ہو رہے. اور ابھی تو بہت مختصر ہے, بہت کچھ دیکھنا باقی. اگر سدھرو گے نہیں تو بہت کچھ دیکھو گے. کہیں پناہ نہیں ملے گی, کوئی مدد نہیں کرے گا. اگر حالات بدلنا ہے پلٹو اللہ کی طرف. اب آپ کہیں گے یار بلڈوزر تو گنہگاروں کے گھر پہ تھوڑی چلتے ہیں, نیکوکاروں کے گھر پہ بھی چلتے ہیں. یہی تو بات ہے. ایک دن جناب موسیٰ نے کہا تھا اللہ یہ جو تو عذاب بھیجتا ہے تو نیک بھی تو اس کا شکار ہوتے ہیں. توجہ کریں, عذاب بھیجتا ہے تو نیک بھی تو شکار ہوتے ہیں. تو نیکوں پہ کیوں عذاب بھیجتا ہے جب گنہگاروں پہ عذاب کے مستحق تو گنہگار ہیں, نیک کیوں اس کا شکار ہوتے ہیں؟ اللہ نے کبھی جواب دیتے ہیں. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے پیر کے نیچے چونٹیاں پیدا کر دی. ایک چونٹی نے موسیٰ علیہ السلام کو کاٹا, جلال میں آئے یوں مارا, سب مر گئی. ارشاد ہوا موسیٰ کانٹا تو ایک نے تھا نا, اتنے سب کیسے مار دیا؟ ایک نے کاٹا سب کو کیوں مارا؟ اس کی مولا مارنا ایک ہی کو چاہتے تھے, اس کے ارد گرد جتنی زد میں آئی سب مر گئی. کہ بس یہی حال ہے موسیٰ, ہم تو گنہگاروں پر ہی عذاب بھیجتے ہیں لیکن پاس میں جو رہنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں. ہر عذاب پانے والا گنہگار نہیں ہوتا, زد میں آ جاتے ہیں. اس کے ارد گرد رہنے کی وجہ سے بات دور نکلی. عرض کیا کر رہا تھا کہ وہ حج کو جانے والے بزرگ کے پاس لوگوں نے اپنا مسئلہ رکھا. یہی عرض کر رہا تھا. آپ بھول نہ جائیں, میری مجبوری ہے کہ میں تھوڑا سا دائیں بائیں ہو کر کے چلتا ہوں, اور کیونکہ میں کوئی باضابطہ طور پہ مقرر خطیب نہیں ہوں. میری عادت یہ ہے کہ جو دل پر وارد ہو جائے, جو دل میں آ جائے,
آپ کو شیئر کر دوں تاکہ اللہ کسی کے دل میں بات اتار دے، بس اتنی بات۔ سبحان اللہ۔ ہاں، ورنہ جو لوگ باضابطہ پڑھے لکھے مقرر ہوتے ہیں وہ سیدھا سیدھا چل کے صاف ستھری بات کرتے ہیں، میں تھوڑا دائیں بائیں، تو آپ بھول نہ جایا کریں، تھوڑے میری گفتگو کو آپ اصل گفتگو کو یاد رکھیں۔ مسئلہ پیش کیا حضرت، پریشان بہت ہے، کچھ بتائیں۔ آپ نے فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں۔ دیکھو اس بزرگ نے، اس پیر نے کیا فرمایا، میں گارنٹی دیتا ہوں اگر تم نمازی بن جاؤ تمہارے سب مسئلے حل ہو جائیں۔ جب کسی کو بولو نا نمازی بن جاؤ سب مسئلے حل ہو جائیں، لوگوں کو حیرت ہوتی ہے یار نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہی ہے مطلب، زبان کے سے کلمہ پڑھتے ہو، اندر کیا رکھا ہے مجھے بتاؤ نا۔ یہ اندر جو بت خانہ بنا رکھا ہے پہلے اس کو پاک کرو، نکالو اس میں سے بدعقیدگی کے بت نکالو، تزلزل کے بت نکالو، تذبذب کے بت نکالو۔ میرے عزیز، نماز کی اہمیت کو ہم سمجھے ہی نہیں۔ جس نماز سے خدا مل سکتا ہے اس نماز سے کیا نہیں مل سکتا؟ کیا بات ہے، واہ۔ خدا ملتا ہے نماز سے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو خدا اور بندے کے درمیان سے سارے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں۔ ہم حالت سجدہ میں خدا کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ خدا تو ہمارے قریب ہے ہی، لیکن ہم اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو جس نماز کی بدولت، جس نماز سے خدا مل جاتا ہے، کیا نہیں مل سکتا؟ سب ملے گا۔ تو اس بزرگ نے نصیحت کی، نماز پڑھو، نماز پڑھو گے تمہارے سب مسئلے حل ہو۔ سب کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہاں تھوڑا سا اب ان کی گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے اپنی گفتگو کر لوں۔ یہ بات آپ اور لوگوں سے بھی سنتے ہوں گے، نماز پڑھو سب ہوگا، نماز پڑھو سب ہوگا، لیکن پھر آپ سے کہتا ہوں نماز پڑھو تو سب ہوگا نا۔ اور یہ نماز کب پڑھی جائے گی؟ جب پیٹ حرام سے محفوظ ہوگا۔ سود کے دھندے کر رہے ہو اور مسجد کی پہلی صف میں ہو، کوئی نماز نہیں ہوئی، کوئی نماز نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ چلا جائے 40 دن تک اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا، ایک لقمہ۔ اور یہاں تو اتنا کھا رہے ہیں کہ ڈکار بھی نہیں لے رہے حرام کھا کھا کے۔ بہن کا حصہ دبا کے رکھا، بھائیوں کا حصہ دبا کے رکھا، گھر بنایا تو پڑوسی کی جگہ پہ گھس گئے، کوئی ٹینشن نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جنت تو ہمارے باپ کی ہے نا، کچھ بھی کرو، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ اگر تم نے کسی کی ایک انگلی کے پورے کے برابر بھی جگہ لی نا، جگہ قبضہ کیا، ناجائز قبضہ، انگلی کے اتنے پورے کے برابر، تو اتنے حصے کو نیچے 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 تحت الثری تک کاٹا جائے گا اور کاٹ کے نکالا جائے گا، اور وہ پورا کے پورا توق بنا کر کے تمہارے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اتنی سی زمین لینے پر بھی زمینیں قبضہ کرتے رہو، گھر بناؤ تو جان بوجھ کر کھسکو، طاقتور ہو، دادا ہو، گنڈا گردی کر سکتے ہو تو طاقت کے بہت زور پہ دباؤ، سب کو کرو جو کرنا ہے۔ لیکن لوگوں کو پتہ نہیں، تم جتنے بڑے دادا اور طاقتور ہو نا، تمہاری کوئی طاقت نہیں، سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے۔ اور یاد رکھنا، وہ ظالم کو زیادہ دن تک مہلت نہیں دیتا، وہ فرعون جیسے ظالم کو دریا میں غرق کرتا ہے ہماری عبرت کے لیے۔ فرعون جیسے ظالم کی ناک میں مچھر، لنگڑا مچھر گھسیڑتا ہے ہماری عبرت کے لیے۔ وہ قارون کو زمین کے اندر دھسا دیتا ہے ہماری عبرت کے لیے۔ وہ بخت نصر کو مار ڈالتا ہے ہماری عبرت کے لیے۔ شداد نے جنت بنائی تھی، جنت اس کو اپنی خود کی بنائی ہوئی جنت میں جانے سے پہلے اللہ اس کو موت دے دیتا ہے ہماری عبرت کے لیے۔ یہ دنیا میں مت ڈوبو، یہ دنیا کے مکر کا شکار مت ہو جاؤ، اللہ کو مت بھول جاؤ۔ قدم قدم پر آخرت کو یاد رکھو، قدم قدم پر قبر کو یاد رکھو۔ تو آپ مجھے بتاؤ کون سی نماز ہو رہی ہے؟ آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں دھندا کر رہے، پیسہ لے کے بھاگ گئے، داڑھی بڑی کر لی، آپ اس کے بعد نماز میں پہلی صف میں نظر آ رہے ہیں، سفید چمچماتے ہوئے کپڑے، خوبصورت ٹوپی، خوبصورت داڑھی، لیکن جو پیسے لے کے بھاگا تھا تو کہا میں تو توبہ کر چکا۔ ایسی توبہ نہیں ہوتی، پہلے پیسے واپس کرنا پڑیں گے پھر توبہ ہوگی، ورنہ رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ یہ وہ مذہب نہیں ہے کہ پیسے کا غفلہ کرنے والوں کو ملک سے بھگا دو، اس کے بعد بھی تمہیں جنت
ملے گی. یہ محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا مذہب ہے. یہاں حال یہ ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام, ذرا دل کے کانوں سے سننا, ذرا توجہ سے سننا, مال ہڑپ کر کے نمازی بننے والوں, مال ہڑپ کر کے ہر سال حج کو جانے والوں, مال ہڑپ کر ہر سال کو عمرہ کو جانے والوں, قفلے بازیاں کر کے نیک اور جنتی کا ڈھونگ رچانے والوں, یہ یہود و نصارہ کا مذہب نہیں, یہ محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا مذہب ہے. اور وہاں پر کالے گورے, امیر غریب, چھوٹے بڑے میں تمیز نہیں. ایک جنازہ رسول اللہ کے سامنے لا کے رکھا گیا, جنازہ. اب جس کا جنازہ ہوگا وہ صحابی ہی تو ہوں گے, حضور کے دور میں سبھی صحابی تھے, ایمان والے سب صحابی. جنازہ, حضور جنازے میں آئے. میں ان جنازوں پر قربان ہوں جس جنازے میں جانے دعا تشریف لائیں. شافعی یوم النشور آپ سوچ سکتے ہیں نا, ذرا عشق والو ذرا تصور کرو کہ جس جنازے میں حضور آ جائیں. میں نے ایک نعت لکھی ہے, نعتیں تو کئی لکھی ہے, ایک نعت کا کہ 4 مصرے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے, تمنا کی تھی, اچانک ایک سفر میں تھا, خوبصورت سفر میں, تو میں نے تمنا کی تھی کہ اگر میں حضور کے دور میں ہوتا تو کیا کرتا اور وہ میرے ساتھ کیا کرتے. تو اس پر ایک کلام آ گیا تھا, باضابطہ کوئی شاعر بھی نہیں, لیکن لکھا تھا کہ خیال آتا ہے دل میں یہ گر ہوا ہوتا, خیال آتا ہے دل میں یہ گر ہوا ہوتا, تمہارے دور میں میں نے جنم لیا ہوتا, تمہارے دور میں میں نے تو جب آپ کے دور میں جنم لیتا تو اب میں کیا کرتا. تو پھر یہ تصور کیا تھا, وہ چلتے آگے میری شان دلربائی سے, وہ چلتے آگے میرے شان دل ربائی سے, میں پیچھے ان کی سواری کے دوڑتا ہوتا, میں پیچھے ان کی سواری کے. ایسے بہت سی تمنائیں کی تھی, اس میں سے ایک تمنا یہ تھی کہ وہ دیکھ کے گر مجھ کو مسکرا دیتے, وہ دیکھ کے گر مجھ کو مسکرا دیتے. حالانکہ اسی میں ایک تمنا یہ بھی کی تھی, تقریر کرنے لگا ہوں, شاعری تو نہیں کر سکتا, بڑا کلام ہے وہ. ایک تمنا میں نے یہ بھی کی تھی, میرے بھی سر پہ تسلی کا ہاتھ رکھتے وہ, میرے بھی سر پہ تسلی کا ہاتھ رکھتے وہ, یتیم گر میں اسی دور پاک کا ہوتا, یتیم گر میں اسی, کیونکہ حضور کے دور کے جو یتیم حضور کے پاس بچے چھوٹے چھوٹے لائے جاتے تھے تو حضور ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے. تو میں نے سوچا کہ اگر میں اس دور میں پیدا ہو کے یتیم ہوتا تو وہ میرے بھی سر پہ ہاتھ رکھتے, میرے بھی سر پہ تسلی کا ہاتھ رکھتے وہ, یتیم گر میں اسی دور پاک کا ہوتا. اور پھر ایک تمنا یہ بھی کی تھی اس میں کہ وہ لے کے جاتے مجھے روز کاش صحرا میں, وہ لے کے, صحرا کہتے ہیں جنگل کو, وہ لے کے جاتے مجھے روز کاش صحرا میں حلیمہ دائی کی بکری ہی بن گیا ہوتا, حلیمہ دائی کی, اگر میں حلیمہ دائی کی بکری ہوتا تو وہ مجھے جنگلوں میں چرانے لے جاتے, اسی بہانے میں ان کا رخ زیبہ تکتا رہتا. اور ایک مقام پر میں نے کہا, یہ عرض کیا تھا کہ وہ دیکھ کے, وہ مجھ کو دیکھ کے زینت, مجھے وہ دیکھ کر زینتیں کرتے, پورا شعر صحیح سے یاد نہیں آتا, وہ دیکھ کے مجھ کو زینتیں کرتے, وہ دیکھ کے مجھ کو زینتیں کرتے, اے کاش ان کا آئینہ بن گیا ہوتا, وہ مجھ کو آنکھوں ہی میں رکھ لیتے, وہ مجھ کو آنکھوں ہی میں رکھ لیتے, نبی پاک کا سرما ہی بن گیا ہوتا. وہ پورا یاد نہیں آتا, لیکن بہرحال تو پھر میں نے ایک تمنا اس میں یہ کی تھی کہ وہ دیکھ کے گر مجھ کو مسکرا دیتے. بات آئی نا جنازے کی, وہ دیکھ کے گر مجھ کو, ایک بار وہ مجھے دیکھ کے اگر مسکرا دیتے, وہ دیکھ کے گر مجھ کو مسکرا دیتے, اسی ادا پہ میں قدموں میں مر گیا ہوتا, اسی ادا پہ میں قدموں میں مر گیا. اب مر جاتا تو کیا ہوتا, کیا ہوتا, کیا ہوتا جب ان کے دور میں مر جاتا تو کیا ہوتا. یہ ہوتا ہے کہ وہ کاش میرے جنازے پہ گر کھڑے ہوتے, وہ کاش میرے جنازے پہ گر, اب مر جاتا ان کے قدموں پر تو وہ میرے, یہ تصور کیا ہے, کہ تصور تو تصور ہی ہوتا ہے. میں تو آج پیدا ہوا, اب میں یہ سب تو ہو نہیں سکتا, لیکن تصور ہے, تصور تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. وہ آ کے میرے جنازے پہ, جب میں مر جاتا ان کے دور میں, تو وہ آ کے میرے جنازے پہ گر کھڑے ہوتے, تو میں کیا کرتا, کفن ہٹا کے ان کو ہی تک رہا ہوتا. وہ آ کے میرے جنازے پہ, وہ آ کے میرے جنازے پہ جب کھڑے ہوتے, کفن ہٹا کے
میں ان کو ہی تکرا ہوتا. ایسی میں نے بہت ساری جو وہ تصورات میں تصور کیا ہے، لیکن آخری میں پھر حقیقت میں دعا کر دی ہے کہ امین خستہ کا اٹھتا جنازہ طیبہ میں، امین خستہ کا اٹھتا جنازہ طیبہ میں مراد اپنی بیچارہ یہ پا گیا ہوتا. اللہ کرے یہ تو ہو سکتا ہے. تو سوچو، تصور کرو کہ حضور جن کے جنازے پر آ جائیں، حضور جن کے، کیسے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے. ارے جنازے پر اگر ان کا نام پڑھ دیا جائے، جنازے پر اگر ان کا نام پڑھ دیا جائے تو میت کی مغفرت ہو جاتی ہے. جب وہ خود کسی کے جنازے پر آ جائیں تو جنازے والے کی شان کا عالم کیا ہوتا ہوگا. لیکن حضور ایک جنازے پہ دیکھو، یہ جو ہڑپ کر کر کے لوگ بہت نیک بنتے ہیں نا، بہن کا حق مار کے، بھائیوں کا حق مار کے، تاجروں کا پیسہ لے کے بھاگ کر کے، سود کے دھندے کر کے، شراب کے دھندے کر کے، جوئے کے دھندے کر کے، جنگلی رمی کھیل کر شارٹ ٹائم میں ایزی منی کے چکر میں جو لوگ حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے، ان کو خیال آنا چاہیے. قرضہ لے لیتے ہیں، واپس لوٹاتے نہیں. جب قرضہ لینے آتے ہیں تو ولی کی صورت بنا کر آتے ہیں، اور جب قرضہ مانگنے جاؤ تو پھر ان کی صورت دیکھو پھر کیسی ہوتی ہے. اللہ اکبر. پھر لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں، نہ دینے کی باتیں بھی کرتے ہیں. مگر سن لو، یہ دین محمدی ہے، یہ شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک صحابی کا انتقال ہوتا ہے، ان کے جنازے میں حضور تشریف لاتے ہیں. جیسے ہی جنازے پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں، جیسے ہی نماز جنازہ شروع کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، پیچھے پلٹ کے کہتے ہیں میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. توجہ کرنا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. تم میں سے کوئی آگے بڑھو، تم پڑھاؤ. کسی نے کہا حضور کیا یہ منافق تھا؟ حدیث کو اس کی ترجمانی اور شرح کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. کیا یہ منافق تھا، آپ جنازہ نہیں پڑھا رہے؟ تو جواب آتا ہے اگر منافق ہوتا تو تمہیں کیوں کہتا پڑھانے؟ مومن ہی ہے، تم میں سے کوئی پڑھائے کیوں؟ اس پہ قرضہ باقی ہے، قرضہ، اور جس پہ قرضہ باقی ہو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، تم پڑھا دو. مولا کائنات نے عرض کیا حضور کتنا ہے؟ اتنا. یا رسول اللہ اتنی چھوٹی سی رقم کی وجہ سے یہ اتنی بڑی سعادت سے محروم ہو جائے گا؟ حضور آپ گواہ ہیں، اللہ گواہ ہے، سارے مومنین گواہ ہیں، اس کا پورا قرضہ ادا کرنے کی ذمہ داری میں اپنے آپ پر لیتا ہوں، لیکن آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں. جب مولا کائنات نے اپنے اوپر ذمہ لیا تب میرے آقا نے ان کا جنازہ پڑھایا. سوچو، جس کا قرضہ باقی ہے حضور نے اس کا جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کیا. اب آپ مجھے بتائیے نا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہاں ہے دنیا؟ دنیا کی لعنت میں مست ہو گئے، دنیا کے لاہ و لعب میں مست ہو گئے. ہمیں نہیں یاد رہا کہ قبر کیا ہے، قبر کے حالات کیا ہیں. اپنے ہاتھوں سے دفن بھی کیا بہتوں کو. بات پھر دور نکلی تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اس بزرگ کے پاس انہوں نے جب مسئلہ رکھا تو انہوں نے فرمایا تم لوگ نماز پڑھو، تمہارے سارے معاملات درست ہو جائیں. یعنی نماز پڑھنے کا مطلب پیٹ میں حلال بھی ہو، ہے نا؟ نماز پڑھنے کا مطلب نماز پڑھنا آتی بھی ہو، وضو کرنا آتا ہو، غسل کرنا آتا ہو. بڑی معذرت کے ساتھ 35 40 سال کے لوگوں کو میں نے دیکھا ان کو وضو کرنا نہیں. صحیح ہے. بلکہ میں کیا عرض کروں، یہ کہتے ہیں نا چپ رہوں تو رہا نہیں جاتا، کچھ کہوں تو کہاں نہیں جاتا. میں خواجہ فخر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، جو غریب نواز کے میرے مرشد کے شہزادے، وہاں گیا. ایک مسجد کے امام صاحب میرے ساتھ تھے. فجر کا وقت ہو رہا تھا، میں نے کہا چلو وضو کر لیتے ہیں. میرے بازو میں بیٹھ کے وضو کیا، میں رو پڑا وضو کرتے کرتے. میں نے دیکھا کہ اس کو وضو کرنا نہیں آ رہا. یہ حال ہے، یہ حال ہے جو ہماری مسجد، جو نمازوں کے ذمہ دار ہیں ان کا یہ حال ہے. اب آپ کہیں گے یہ حال کیوں ہے؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے. مینار بناؤ گے 1 کروڑ کا، مینار بناؤ گے 1 کروڑ کا، گنبد بناؤ گے 50 لاکھ کا، مسجد بناؤ گے 3 کروڑ کی، اور امام لا کے رکھو گے 5000 کا. وہی ہوگا نا. 5000 میں وہی آئے گا نا جس کو کچھ نہیں آتا. اگر تنخواہ بڑھانے کی بات ہوگی تو سب سے پہلے بخار آئے گا ٹرسٹیوں کو، متولیوں کو. مولانا اتنی کیسے بڑھائیں؟ کیوں بھائی؟ امام کے بچے کا دل نہیں ہے، امام کی بیوی کا دل نہیں ہے،
جو اخراجات تمہارے وہ امام کے نہیں ہیں، اس لیے اب آپ کو اچھے امام نہیں مل رہے ہیں، کام چلاؤ سب معاملہ مل رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب ایسے ہی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر یہ حالات پیدا ہو گئے۔ اچھے امام کی کوالٹی علم ہوگا، ڈگری ہوگی، اس کو مسائل کی معلومات ہوگی، تو وہ کوالٹی آپ کو کب ملے گی؟ جب آپ اس کو اچھی رقم دو گے۔ آپ ٹیوشن پڑھانے کے لیے اپنے بچے کو بھیجتے ہو تو ہزاروں روپے دیتے ہو، ہے نا؟ جج کو ہزاروں روپے کی تنخواہ ہے، کسی کو اعتراض نہیں، وکیلوں کو ہزاروں روپے کی تنخواہ ہے، کسی کو اعتراض نہیں، بلکہ گیٹ پر کھڑے رہنے والے چپراسی کو جتنی تنخواہ ہے اتنی تنخواہ اماموں کو بھی نہیں ہے۔ تو پھر آپ کو ایسے ہی ملیں گے جنہیں وضو کرنا بھی نہیں آتا، خراب کریں گے آپ کی نمازیں۔ ایک پڑھنے میں پوری دنیا کی دولت رکھو اور ایک پڑھنے میں 2 رکعت نماز رکھو، ہے کوئی مقابلہ؟ تو امام بھی تو پڑھے لکھے رکھو، امام بھی تو مسائل کے جاننے والے رکھو، امام بھی تو علم والے رکھو، امام بھی تو صحیح قرآن پڑھنے والے رکھو۔ آپ کیا سمجھتے ہو امام کا اثر مقتدیوں پہ پڑتا ہے؟ مقتدیوں پر اگر مقتدیوں کی نماز میں کمی ہو، امام کی برکت سے وہ دور کر دی جاتی ہیں، قبول کر لی جاتی ہیں، لیکن اگر امام کی نماز میں کمی ہو، مقتدیوں کی نماز چاہے جتنی اچھی ہو، امام کی کمی کی وجہ سے پوری جماعت کو رد کر دیا جاتا ہے۔ امام کا اثر مقتدیوں میں پڑتا ہے۔ آپ سمجھتے کیا ہو؟ یہ جو فکر بنی ہے نا، کہیں بھی پڑھو، کہیں بھی پڑھو، کہیں بھی پڑھو، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ ارے پھٹی ہوئی نوٹ تیرا فقیر نہیں قبول کرتا، تو نے اللہ کو محتاج سمجھ رکھا ہے۔ اگر تو پھٹی ہوئی نوٹ دے تو ایک بوڑھی خاتون جو بھکارن ہے، جو ایک بڈھا بھکاری ہے، بچہ بھکاری ہے، کہتے تجھے عقل نہیں ہے، تو یہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، واپس کر دیتے، منہ پہ پھینک دیتے، تیری بھیک نہیں چاہیے۔ تو تیری عیبدار نوٹ کو اگر فقیر بھکاری قبول نہیں کرتے تو تیری عیبدار نماز کو وہ قادر و قیوم غیرت والا کیسے قبول کرے گا؟ تم نے اللہ کو محتاج سمجھا، کیا سمجھا اللہ کو؟ قرآن کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اپنے اللہ کا ایسا احترام نہ کیا جیسا احترام کرنے کا حق تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہو پہلے امام مقرر کیا جاتا تھا؟ امام دلی کی جامع مسجد میں حضرت شاہ جہاں نے جب امام مقرر کرنا ہوا تو باضابطہ طور پر بخارا سے سید کو منگا کر کے بلا کر احترام کے ساتھ، اور وہ وقت کے بڑے امام تھے، عالم تھے، فقیہ تھے، محدث تھے، ان کو امام بنایا۔ یعنی جو متقی ہوتا تھا، علم والا ہوتا تھا، جانچ کر دیکھ کر پرکھ کر رکھتے تھے، کیونکہ امام کا اثر مقتدیوں میں پڑتا ہے۔ کیسے پڑتا ہے بتاؤں؟ فاروق اعظم کے دور میں ایک نوجوان نے ایک لڑکی کے ساتھ ٹوئنٹنگ کی، چھیڑ چھاڑ کی، ٹھیک؟ اس لڑکی کو کہا کہ میرے ساتھ شادی کرے گی؟ وہ لڑکی تھی بڑی پرہیزگار گھرانے کی۔ یہ بھی کہتا ہوں گھر کا اثر، ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ بیٹیوں کو اگر سیریل دکھا کے تربیت کرو گے تو کسی کے بھی ساتھ بھاگے گی، ذمہ دار آپ ہی ہیں۔ خون کے آنسو جو قوم رو رہی نا، بیٹیاں بھاگ رہی، میں نے کہا آج سے 50 سال پہلے ایسا کبھی نہیں تھا۔ ہاں، یہ لیلا مجنو کی جو داستان مشہور ہے، جتنی بھی میں نے پڑھا ہے اس پر تھوڑا بہت، لیلا نے کبھی بھی اپنا آپ مجنو کو نہیں دکھایا۔ لیلا نے، حالانکہ وہ مجنو اتنا بڑا عاشق تھا، اس نے بھی کبھی دیکھا نہیں، وہ مر گیا، لیلا بھی مر گئی، لیکن لیلا کو مجنو کبھی دیکھ نہیں سکا، اس نے اپنا آپ کبھی نہیں دکھایا مجنو کو، اور نہ دکھانے کی وجہ تھی کہ وہ مجنو بنا تھا، ورنہ دیکھنے والا بھی کوئی مجنو بنتا ہے۔ تڑپ ہوتی کا ہے جب نہ دیکھے تو ہوتی ہے نا دیکھنے والوں کا۔ تو یہ جو بیٹیاں آج بھاگ رہی ہے نا، قصوروار ہمیں، سیریل دکھا کے پرورش کی، سیدہ فاطمہ کا کردار نہیں پڑھایا، پکچر دکھا کے پرورش کی، خدیجۃ الکبریٰ سیدہ کا کردار نہیں پڑھایا، اماں عائشہ کا کردار نہیں پڑھایا۔ وہ کیا خواتین تھی! ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ جب آخرت کو یاد کرتی تھی تو اتنا روتی تھی کہ دوپٹہ اتنا بھیگ جاتا تھا کہ نچوڑنا پڑتا تھا، اور جب نچوڑا جاتا تھا تو آنسو ایسے ٹپکتے تھے جیسے دھلے ہوئے کپڑے سے پانی ٹپکتا ہے۔ یہ کردار تھا ان خواتین کا۔ ان خواتین کا صبر بتاؤں، آج بچیاں، کوئی کسی کے گھر کی بچی بھوکی رہتی ہو ایسا مجھے نہیں لگتا۔ ایک بھیک مانگنے والی بھکارن بھی اپنے بچوں کو کم سے کم 24 گھنٹے میں ایک بار کھانا تو کھلا دیتی ہے، یہ اتنا تو مجھے پتا ہے۔ ایک بار، لوگ 3 بار کھاتے ہیں، کوئی 5 بار کھاتا ہے،
لیکن کوئی ایک بار بھی کھا لیتا ہے، کوئی بھوکا نہیں سوتا ہے. اس وقت حالات ایسے ہیں. لیکن رسول اللہ کے گھر میں 3 مہینے تک چولہے نہیں جلے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک چاند دکھتا تھا وہ ختم ہو جاتا تھا، دوسرا دکھتا تھا وہ ختم ہو جاتا تھا، تیسرا دکھتا تھا وہ ختم ہوتا تھا. حضور کے گھر میں کبھی چولہا نہیں جلتا 3 مہینے تک. میرے نبی کے گھر میں یہ حالات بھی گزرے ہیں کہ 3 مہینے تک چولہا نہیں جلا ہے. تو کسی نے ام المومنین سے پوچھا کہ پھر آپ لوگ کھاتے کیا تھے؟ آپ لوگ کھاتے کیا تھے؟ تو ام المومنین نے فرمایا 2 چیزیں گزارا کر لیتے تھے. قالت اسودین، 2 کالی چیزوں پہ ہم گزارا کر لیتے تھے، پانی پیتے تھے اور کھجور کھاتے. حضور کے گھر میں 3 مہینے تک یہی ہوتا تھا. اب ایک بات میں بہت سوچتا رہتا تھا، اب بھی طالب علم بچپنے سے سوچتا رہتا تھا جب میں نے یہ پڑھا یہ سنا کہ حضور کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلا، بلکہ ایک بار نہیں کئی بار 3 مہینے تک، کبھی 1 مہینے تک چولہا نہیں جلا، کبھی 3 مہینے تک نہیں جلا، کبھی 3 دن کے فاقے ہوئے. کس کے گھر میں؟ رحمت للعالمین کے گھر میں، قاسم نعمت کے گھر میں، مالک جنت کے گھر میں. تو کہ یا اللہ جو صدیق اکبر حضور کے نام پہ پوری دولت لا کر دے دیتے ہیں، وہ حضور کے گھر کھانا نہیں پہنچاتے تھے. فاروق اعظم جو نبی کے نام پہ جان دیتے تھے وہ کھانا نہیں پہنچاتے تھے. آج اگر کسی سید کو کوئی تکلیف ہو وہ پورا محلہ اٹھ کر کے کھڑا ہوتا ہے کہ سید کی مدد کرنے آل رسول ہے. تو 1450 سال کے بعد جب آل رسول کے لیے اتنا احترام ہے تو رسول اللہ کے لیے ان کا کتنا احترام ہوگا. تو وہ کھانا کیوں نہیں پہنچاتے تھے؟ تب میں نے اپنے ایک بہت بڑے بزرگ سے پوچھا کہ حضرت جب 3 مہینے تک کے چولہا نہیں جلتا تھا تو صحابہ کھانا کیوں نہیں پہنچاتے تھے؟ انہوں نے ہنس کے کہا بیٹا ان کو پتا ہوتا تو وہ پہنچاتے نا، ان کو پتا ہوتا تو نہ وہ پہنچاتے نا. حضور کی بیویوں نے اتنا صبر کیا کہ کبھی کسی پڑوسی کو بھی معلوم نہیں ہوا کہ رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جلا. اور جب حضور گھر سے نکلتے تھے تو بھوک کا کوئی اثر حضور پر تو کوئی اثر ظاہر بھی نہیں ہونا تھا. لیکن وہ خواتین کبھی کسی عورت کو کسی کو بتاتی نہیں تھی کہ حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلا. جب حضور نے پردہ فرما لیا تب حضور کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کو بتایا کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کے گھر میں ایسا بھی وقت گزرا کہ 3 مہینے تک کے چولہا نہیں. تو یہ جو صبر ہے نا، یہ صبر امہات المومنین کا صبر. اگر ہم نے اپنی بیٹیوں کو پڑھایا ہوتا، ہماری بیٹیوں کو بتایا ہوتا، ہماری بیٹیوں نے کبھی کسی کا ہاتھ نہ پکڑا ہوتا. ہم سیریل دکھا رہے، ہم فلمیں دکھا رہے، ہم ٹی وی دکھا رہے، اور اب تو موبائل جیسی بلا ہی کہوں گا، کیا کروں، ہے بلا. اس بلا میں سب گرفتار ہو. اسمارٹ فون اب بیٹیوں کے ہاتھ میں، اور بیٹیاں ابھی مانگتی ہے، سب کی بیٹیاں مانگتی. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں برا بھی لگتا، 5 لاکھ کا زیور دلانا، 5000 کا اسمارٹ موبائل مت دلانا. موبائل کے جنگل میں جو گیا کہاں تک جائے گا کچھ نہیں کہہ سکتے. اور بیٹیوں کے لیے تو زہر قاتل ہے اسمارٹ موبائل. اگر ہلکا پھلکا ضرورت کے تحت دلانا پڑے کہ کالنگ سے بات ہو سکتی ہے، وہی بہت ضرورت ہو تو، ورنہ وہ بھی نہیں. اس لیے کہ عورتوں کے ہاتھ میں تسبیح اچھی ہے. جب میں نے کی پہلی مرتبہ تو عورتیں بڑی ناراض ہوئی. میں نے کہا میری بہن جو معاملات ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے، اگر تم دیکھ لیتی تو تمہیں بھی پتہ چلتا. ہاں ابھی آپ کو بتاؤں، دوپہری کی بات ہے، میں عیب بیان کرنے نہیں بیٹھا، لیکن میں آپ کو بتا، میں باپو کے گھر میں، میرے بڑے بھائی ان کے گھر مقیم تھا. 2 لوگ آئے، ابھی بچی کا طلاق نہیں ہوا اور ایک جگہ پہ رشتہ طے ہو چکا ہے. یہ تمہارے معاشرے کی صورتحال ہے، یہ معاشرے کی صورت ہے. اور جو یہ مسئلہ لے کر آئے تھے، دونوں کے چہرے پہ ماشاءاللہ داڑھی تھی، دونوں کے سر پہ ٹوپی تھی، دونوں 5 وقتہ نمازی تھے. کہہ کیا رہے تھے؟ یہ لڑکی کھلا لے لے. اور اچھا کون آیا تھا پتہ ہے؟ جس لڑکے کے ساتھ شادی ہونی ہے دوسری، اس کا باپ آیا تھا کہ لڑکی کھلا لے لے. آپ مجھے بتائیں. تب میں نے کہا کہ شرم تو کرو کچھ. عدت کی حالت میں بھی لڑکی کو نکاح کا پیغام دینا اسلام منع کرتا ہے، اور وہاں طلاق نہیں ہوا، تم ایک رشتہ طے کر چکے. یہ صورتحال ہے اپنے معاشرے کی. پھر سماج کیوں تباہ نہیں ہوگا، کیوں بربادی نہیں آئے گی؟
گردنوں پر تلواریں کیوں نہیں لٹکے گی؟ کیوں مصیبتیں دروازوں پہ دستک نہیں دے گی؟ جہالت کی وادیوں میں ڈوب گئے، اللہ اس کے رسول کی شریعت کا خود مذاق اڑا رہے ہو۔ بیٹیوں کو ہم نے اتنا آوارہ گردی پر اتار دیا، فکر نہیں ہے ہمیں۔ خدا کے لیے اپنی بچیوں کی تربیت کرو۔ یہ صورتحال موبائل کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے ہے، عریانیت کی وجہ سے، بے پردگی کی وجہ سے، فحاشی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو وہ لڑکی بڑی نیک تھی، پرہیزگار تھی، امام کا سر مقتدیوں پہ پڑتا ہے، بات یہ کر رہا تھا۔ جب اس لڑکے نے کہا نا میرے ساتھ شادی کرو گی، اس نے کہا سوچوں گی، لیکن ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہا وہ مسجد نبوی کے جو ہمارے امام ہیں نا، امیر المومنین، غیظ المنافقین، امام المجاہدین، امام المشاہدین فی رب العالمین، حضرت سیدنا خلیفہ دوم عمر ابن خطاب جانشین رسول، شرط ہے، تو نے شادی کا پیغام دیا، میں سوچوں گی، شرط ہے 40 دن تک با جماعت تجھے ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہوگی۔ کس کے پیچھے؟ فاروق اعظم کے پیچھے۔ ہائے ہائے ہائے، جس نے رسول اللہ کے پیچھے ساری زندگی نمازیں پڑھی، جس نے ڈائریکٹ نبی سے قرآن سیکھا، اس عمر کے پیچھے تمہیں نماز پڑھنی ہوگی 40 دن تک۔ تم کہیں اور بھی پڑھ لیتے ہوں گے، لیکن اگر مجھ سے شادی کرنا ہے، میری محبت کی بات کرتے ہو، تو عمر کے پیچھے 40 دن تک نماز پڑھو۔ اس نے کہا بہت آسان شرط ہے، اس دور کے نوجوان کے لیے تو آسان ہی بات تھی نا، کیونکہ جب تارے توڑ کے لا سکتے ہیں کسی سے شادی کرنے کے لیے آسمان کے، کوئی نئی دنیا بسانے کی بات کرتے ہیں، آسمان پہ لے جانے کی بات کرتے ہیں، ہواؤں میں اڑانے کی بات کرتے ہیں، تو نماز تو آسان ہی چیز تھی نا، بہت آسان سی چیز تھی۔ تو کہ ٹھیک ہے پڑھ لیں گے، 1 دن پڑھا، 2 دن پڑھا، 3 دن پڑھا، 4 دن پڑھا، 39 دن ہوئے۔ جب 40واں دن آیا، 40 دن بھی گیا، 41واں بھی، 42واں بھی، تو اس نے اپنی کنیز بھیجی، اس سے کہو نا ہمیں بھول تو نہیں گئے، تم تو شادی کرنے آئے تھے، ہم نے 40 دن کی پابندی لگائی، اب تو دن اور بڑھ چکے۔ تو کہا ان سے کہنا کہ اب ہمیں تمہاری کوئی حاجت نہ رہی، عمر کے پیچھے نماز پڑھنے سے میرا دل بدل چکا ہے، وہ تو یار کی محبت سے بھر چکا ہے۔ امام کا اثر یہ پڑتا ہے مقتدیوں میں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہیں بھی پڑھ لو، یہ جو کہیں بھی پڑھ لو، تو یہ پڑھتے رہو، کہیں بھی پڑھتے رہو، پھر جب مریں گے تو تب دیکھنا کہ نام اعمال تو خالی ہی خالی ہے۔ آپ بھی نماز سیکھو۔ پھر بات اب ختم کرنے لگا ہوں، ٹائم مکمل ہو رہا ہے، کہ اس بزرگ نے، اس پیر صاحب نے کہا کہ نماز پڑھو، سارے معاملات تمہارے درست ہو جائیں گے، سارے مسائل ختم۔ میں بھی کہتا ہوں، میں کوئی پیر صاحب نہیں ہوں، لیکن کہتا ہوں نماز پڑھو، انشاءاللہ سب مسائل حل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ نماز ایسی پڑھو جیسے پڑھنے کا حکم ہے۔ کچھ لوگ تو ایسی پڑھتے ہیں کہ ان کے ہونٹ بھی نہیں ہلتے، جو ہونٹ بھی نہیں ہلتے نا، وہ نماز سوچتے ہیں، وہ نماز پڑھتے نہیں۔ اللہ نے نماز سوچنے کا حکم نہیں دیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اور پڑھنے کی تعریف شرع شریف میں یہ ہے کہ اتنی آواز سے پڑھے کہ اگر کوئی چیز مانے نہ ہو تو تیری آواز کم از کم تیرے کان تک پہنچے، اتنی آواز تو آنی چاہیے۔ ہاں، اس کو کہتے ہیں پڑھنا۔ لیکن پوری نماز میں ہونٹ بند رہتے ہیں، ہے نا، یہ سب ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے، سیکھا نہیں نماز کو۔ اب پوری نماز تو جلسے میں نہیں سکھائی جا سکتی، آپ اپنے علماء سے رابطہ قائم کرو، اپنے پیروں سے رابطہ قائم کرو، مشائخ سے رابطہ قائم کرو۔ لیکن یہ کہتا ہوں بھائی، اسی پیر کے پاس نماز سیکھنے جانا جس کو خود کو نماز آتی ہو۔ ہاں، ورنہ آج کل تو ایسے بھی لوگ اس دھندے پہ لگ گئے ہیں کہ جنہیں خود کو نماز بھی نہیں آتی۔ یقین جانے یہ بھی صورتحال ہے۔ آپ سے کہتا ہوں، لوگ مجھ سے کہتے ہیں امین القادری جو ہے وہ پیروں کا مخالف ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، میں کبھی پیروں کا مخالف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں خود بھی پیر رکھتا ہوں، اور ایک نہیں کہیں ایک رکھتا ہوں۔ آپ کہیں کہیں ایک کیوں رکھتے؟ کا مرید تو ایک سے ہوں، اور اتنوں کا خلیفہ ہوں کہ ایک فہرست ہے میرے پاس۔ ہاں، تو وہ سب میرے مشائخ ہیں، اور میں تو اپنے مشائخ کا احترام ایسے کرتا ہوں نائب رسول سمجھ کر۔ ہاں، دست و بوسی کے ساتھ ان کی قدم بوسیاں بھی کرتا ہوں۔ میں کب پیر کا مخالف ہو سکتا ہوں؟ لیکن آپ مجھے بتائیں، اگر کس کے پاس ڈاکٹری کی ڈگری نہ ہو اور وہ کسی کے محلے میں جا کر کے کلینک کھول لے، تو محلے کے لوگ احتجاج کریں گے کہ نہیں کریں گے کہ یار اس کو علاج کرنا نہیں آتا، یہ ڈاکٹر کیوں بن گیا، یہ لوگوں کی جان سے کھلواڑ کرے گا؟ تو پھر جس پیر کے اندر صفت نہیں ہے پیر کی، وہ پیر کیوں بن گیا؟ وہ تو لوگوں کے ایمان سے کھلواڑ کرے گا۔
جب ڈاکٹر کی صفت نہیں ہے تو وہ کلینک نہیں کھول سکتا، ہاسپٹل نہیں کھول سکتا، ورنہ وہ مار ڈالے گا، اور مار ڈالے گا تو جان جائے گی یار. وہ بے ہنر ڈاکٹر بنے گا تو جان جائے گی، اور جاہل آدمی پیر بنے گا تو ایمان جائے گا. اس کو نماز آنی چاہیے نا. تو تبھی پیر کیوں ہوتا ہے؟ سکھانے کے لیے ہوتا ہے. جس کو خود کچھ نہیں آتا، اس کو خود کو نماز نہیں آتی، وہ آپ کو نماز کیا سکھائے؟ اس کو خود کو عقیدہ نہیں معلوم، وہ آپ کو عقیدہ کیا بتائے گا؟ وہ خود کبھی قرآن کھول کر نہیں بیٹھتا، وہ آپ کو قرآن کیا پڑھائے گا؟ بس وہ آپ کو بیوقوف بناتا رہے گا، اس کے واقعات سنا کر کے. بات قرآن و سنت کی کرنی ہوگی، اور قرآن و سنت کی حدوں میں جو ہیں ان واقعات کی بات کرنی ہوگی. اس لیے آپ سے کہتا ہوں ہوشیار رہو. سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. آپ کہیں گے پیر کیسا ہو؟ پیر تو ہمیں ولی چاہیے. تو آپ کو ولی کون سا ہو دکھتا ہے؟ جو ہوا میں اڑ جائے وہ ولی، شعبدے بازی کرے وہ ولی، جو جیب سے گرم گرم ڈالر نکال کے آپ کے ہاتھ پہ رکھ دے وہ ولی، جو سورج دیکھے وہ ولی. اب میں تو اتنی دیر تک سورج دیکھ سکتا ہوں. وہی سورج دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک شخص حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی کے یہاں مرید ہونے آیا. اور جنید بغدادی کون ہے پتہ ہے؟ میرے مرشد غوث پاک کے بھی مرشدوں کے مرشد جنید بغدادی. اللہ اللہ کیا ولی ہے ولیوں میں. انہیں 7 سال کی عمر میں طاؤس العلماء کا لقب دیا گیا. بہت بڑے ولی تھے جنید بغدادی. اب غوث پاک کے مرشدوں کے مرشد تو آپ سمجھ سکتے ہیں چھوٹا موٹا معاملہ ہی نہیں ہے. ہاں، ان کے پاس ایک شخص مرید ہونے آیا. کئی دن تک رکا، مرید نہیں ہوا، چلا گیا. جب جانے لگا تو حضرت نے فرمایا بیٹا آئے تھے کچھ بتایا نہیں، اور جا رہے ہو تو کچھ نہیں بتاتے، کیوں آئے تھے کیوں جا رہے ہو؟ کہا حضرت مرید ہونے آیا تھا. کہا پھر مرید کیوں نہیں ہو رہے ہو؟ بغیر مرید ہوئے جا رہے ہو؟ کہا حضرت سوچا تھا کوئی کرامت دیکھوں گا میں مرید ہو جاؤں گا. آپ سے میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی حضرت، اس لیے مرید نہیں ہوتا. دیکھو وہ مرید ہونے والا بھی کافی سچا تھا، اس نے صحیح صحیح بول دیا. کوئی جو ہے وہ لائی لپیٹی منافقت والا معاملہ نہیں تھا. آج کل کا کوئی ہوتا تو کہتا نہیں حضرت ایسے ہی آیا تھا ملنے، اب جا رہا ہوں. اس نے سچی بات کر دی. ہاں سیدھی سیدھی، وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات کیا کرو. اس نے کہا حضرت کرامت دیکھنے آیا تھا، کوئی کرامت تو دیکھی نہیں اس لیے جا رہے ہیں. وہ بھی جنید تھے. جنید بغدادی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن ایک بات مجھے بتاؤ، تم جتنے دن رہے میرا کوئی ایک قدم کبھی تم نے شریعت کے خلاف دیکھا؟ ایک قدم بھی تم نے مجھے شریعت کے خلاف عمل کرتے دیکھا؟ کہا نہیں. ایک قدم بھی سنت رسول کے خلاف اٹھتے دیکھا؟ کہا نہیں. کہا پھر جاؤ. کہا حضور کیوں؟ فرمایا بیٹے اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی؟ سنتوں پر عمل کرنا، شریعت پر چلنا، اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ ہوا میں اڑنا یہ کام تو کوے اور چیل بھی کرتے ہیں. ہوا میں اڑنا یہ کام تو مکھی مچھر بھی کرتے ہیں. پانی پر چلنا یہ کام تو کیکڑے اور مچھلیاں بھی کرتی ہے. لیکن شریعت پر چلنا یہ اللہ کے ولیوں کا کام. اور جس کو خود شریعت نہیں معلوم وہ کیا عمل، اور جو شریعت پر عمل کر لے، توجہ کرنا، پھر وہ کیسا پیر ہوتا ہے پتہ ہے؟ حالانکہ ٹائم ختم ہوا ہے لیکن بات چھڑی ہے پیروں کی. ہاں کیسا پیر ہوتا ہے پتہ ہے؟ کیسا پیر، کیسا پیر. آؤ ذرا اس پیر کی زندگی سنو. جب جو شریعت پہ عمل کر لینا تو کیسا پیر ہوتا ہے. حضرت محبوب الہی سلطان المشائخ میرے مرشد سرکار نظام الدین اولیاء. نظام الدین اولیاء کا وصال ہو گیا. کیا ہو گیا؟ وصال. پردہ فرما لیا، انتقال ہو گیا. جنازہ جا رہا ہے دلی میں. وصال ہو گیا، دلی میں جنازہ جا رہا ہے. صاحب مریدین روتے دھوتے آگے پیچھے چل رہے ہیں. کسی نے کہا کس کا انتقال؟ وہی پورا دلی رو رہا ہے، پورا دلی رو رہا ہے. کس کا انتقال ہوا؟ کہا حضرت نظام الدین اولیاء کا وصال ہو گیا. تجھے نہیں پتا؟ ان کا انتقال ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا. تو جو لوگ جنازے میں چل رہے تھے وہ آگے آگے کچھ شعر پڑھ رہے تھے، اشعار پڑھ رہے تھے. تو کسی نے ایک شعر پڑھ دیا، اے تماشا گائے عالم روئے تو کجا مہرے تماشا می روی، تو کجا بہرے تماشا می روی.
ارے سب تو تیرے دیدار کے لیے آتے ہیں، اے تماشا گائے عالم روئے تو سب تو تیرے دیدار کے لیے آتے، تو کس کے دیدار کے لیے جا رہا ہے؟ بس اتنا سننا تھا، جنازے میں اٹھ کے بیٹھ گئے، نمی رفتم نمی رفتم، میں نہیں جاتا میں نہیں جاتا۔ یہ پیر ہے جو شریعت پہ عمل کرے، یہ پیر ہے، نہیں جاتا میں۔ ہاتھ جوڑ کے حضور، لوگ شریعت کا مذاق نہ اڑائیں، چادر اوڑھ کے لیٹ گئے۔ یہ ولی ہیں، اللہ والے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک پیر صاحب کی ایک مریدہ تھی، مجھے ایسا لگتا ہے شاید مریدوں سے زیادہ عقیدت پیر صاحب سے مریدہ لوگ کرتی، عورتوں کے عقیدے زیادہ مضبوط ہوتے۔ ہاں، پیر صاحب کی مریدہ تھی، بڑھیا تھی، اس نے منگل کے دن اپنے بیٹے کا نکاح رکھا، تیاری میں لگی تھی، بہت عقیدت مند تھی پیر کی، منگل کے دن نکاح رکھا اور تیاری میں لگ گئی۔ تیاری میں لگی تھی کہ صبح صبح جو ہے جنازہ جا رہا تھا۔ یہ مصروف تھی، اس کو پتہ نہیں چلا، واٹس ایپ کا خیر سے دور نہیں تھا، ورنہ تو پھر لوگ افواہ بھی اڑا دیتے ہیں نا میتوں کی، ایسا چلتا رہتا ہے۔ تو پتہ نہیں چلا اس کو بڑھیا کو، لیکن جنازہ گھر کے سامنے جا رہا، کس کا انتقال ہوا بھائی؟ اتنی بڑی تعداد میں جا رہے ہیں، اور بڑھیا تجھے پتہ نہیں تیرے پیر کا انتقال ہوا؟ اس نے کہا یہ پیر لوگ تو اللہ والے ہوتے، یہ منگل بدھ کو کیوں مرنے لگے؟ پیر لوگ تو جمعرات جمعہ کو مرنا چاہیے، اس کی اپنی عقل، اس کی اپنی سوچ، بھائی جمعہ کا دن مبارک، جمعرات کا دن مبارک، پیر کا دن مبارک، مبارک دن پیر کو مرنا چاہیے، منگل بدھ کو کیوں مر رہے ہیں پیر لوگ؟ بس اتنا سننا تھا، کہا ٹھیک ہے اب ہم انشاءاللہ جمعہ کو ہی جائیں گے۔ یہ اللہ والے لوگ تھے۔ لوگ اس کو کہانی قصہ سمجھتے، لیکن یہ کہانی قصہ نہیں، یہ حقائق ہیں۔ بات آئی تب مجھے میرا خسرو یاد آیا، میرے مرشد ملک الشورا، طوطی ہند، قطب الاقطاب، حضرت سیدنا امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ اپنے پیر سے بہت محبت کرتے، اتنی محبت تھی پیر سے، اتنی محبت تھی، اتنی محبت، اتنی محبت اور اتنی محبت۔ سچا پیر مل جائے تو میں کہتا ہوں کہ حضرت خسرو کی طرح محبت کرنا چاہیے۔ میں حضرت امیر خسرو کے مزار پہ جب بھی جاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ کچھ دو نہ دو، آپ کی مرضی، اتنی دعا کر دو کہ پیر کی سچی محبت نصیب ہو جائے۔ حضور کی سچی محبت نہیں، محبت والوں سے محبت ہی مانگا جا سکتا ہے۔ تو بہت محبت تھی پیر سے، اتنی کہ بیان نہیں کیا۔ حضرت محبوب الہی کہتے تھے مرید ہونا سیکھنا ہے تو خسرو سے سیکھو۔ پیر کے وصال کے بعد پیر کے مزار پہ بیٹھ گئے، اٹھ کے کہیں نہیں گئے سوائے نماز کے، اور پھر چند ہی مہینوں میں وصال ہو گیا۔ چند مہینوں میں پیر کا وصال ہوا 11ویں شریف میں، اور امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا شوال المکرم میں۔ شوال میں ان کا وصال، اور حضرت پیر و مرشد محبوب الہی کا وصال 11ویں شریف میں۔ اتنا ہی فرق ہے بس۔ 11ویں کے بعد لے لیں، 11ویں کے بعد جمادی آخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، اور 6 مہینے کے اندر وصال ہو گئے۔ یعنی یہ بھی انہوں نے حضور کی محبوب شہزادی کی سنت گویا کی ادا فرمائی۔ حضور کے خاندان میں 6 مہینے کے بعد سب سے پہلے جس کا وصال ہوا وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا، اور محبوب الہی کے مریدوں میں 6 مہینہ گزارا اور پھر وصال ہوا، انتقال ہوا آپ کا۔ تو چادر ڈالی ہوئی تھی، آپ لیٹے ہوئے تھے۔ دلی کے کچھ بڑے بڑے علماء انہوں نے کہا چلو بھائی خسرو کا انتقال ہو گیا، چل کے خسرو کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ان کے پاس چلیں گے اور مغفرت کی دعا کریں گے، کیونکہ خسرو شاعر تھے، بادشاہوں کی شان میں بھی شعر لکھ دیے، تو اس کی مغفرت کی دعا کر لیتے کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ آئے وہ لوگ، وہ جو علماء تھے وہ علماء ظواہر میں سے تھے، یعنی ظاہری علماء میں سے تھے۔ آئے بیٹھے، اللہ خسرو کو معاف کر دے، اس نے دنیا کے لوگوں کے لیے شعر لکھے۔ اٹھ کے بیٹھ گئے، کہو تو نے میرے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنا، کیونکہ تیری مغفرت کی دعا سے جنت میں جاؤں تو محبوب الہی جیسا پیر کیا کرے گا۔ یہ شان، یہ پیر پر یقین، پیر پر ایسے مرید، یہ شان تھی۔ تو بہرحال بات پھر دور نکلی اور اب بات اختتام کو پہنچتی ہے کہ اس پیر نے، اس بزرگ نے، جب لوگوں نے اپنے مسائل رکھے کہ حضرت بہت پریشان ہے، روزی ہے، یہ ہے وہ ہے، کیا کہا؟ نماز پڑھو،
کیا کرو؟ نماز پڑھو سب مستی آ رہی۔ انہوں نے ایک بات بتائی، اس دور کے لوگ بھی تھے ایسے کہ بڑے بزرگ لوگ جو کہہ دیتے تھے وہ گانٹ مان لیتے تھے۔ ان کو احساس ہوا ہم نے مسجد میں مؤذن نہیں رکھا، امام نہیں رکھا، نماز نہیں، سب دھول گرد غبار سب۔ حضرت کہنے حضرت وعدہ کرتے ہم نماز پڑھیں گے۔ وہ حج کو گئے، حج کو جانے کے بعد جب کئی مہینے کے بعد واپس آئے تو مسجد میں آئے تو دیکھا کہ اذان ہو رہی ہے، ادھر اذان ہوتی ہے پوری مسجد بھر جاتی ہے۔ لوگوں سے ملے، لوگوں نے کہا حضرات آپ نے جو نسخہ بتایا تھا عمل کیا، بہت کامیابی نصیب ہوئی۔ تو پھر وہ رات کو مسجد میں رکے۔ جب رات آخری آنے لگی تو آواز آ رہی تھی، اے اللہ جس نے مجھے آباد کیا تو ان کے گھروں کو آباد کر دے، اللہ جس نے مجھے آباد کیا تو ان کے گھروں کو آباد کر دے۔ بزرگوں نے سجدہ شکر ادا کیا اور سمجھ گئے کہ یہ جتنی باغ و بہار پورے علاقے میں نظر آ رہی ہے یہ سجدوں کی برکت ہے۔ آؤ میرے بھائیوں ہم بھی سجدے کے پابند بنیں، عبادت کے پابند بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالی معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔